بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ اردو زبان میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جنہیں ایک سے زائد الفاظ ملا کر مرکب بنا لیا گیا، یعنی ترکیب کے طور پر رائج ہو گئے، اور اب انہیں ایک واحد مفرد لفظ سمجھا جاتا ہے، یا استعمال کے لحاظ سے وہ مرکب کہلاتے سمجھے نہیں جاتے، مگر ان پر غور نہیں کیا جاتا کہ کیا یہ اس شکل میں صحیح بھی ہیں یا نہیں، اور یہ استعمال ہمارے یہاں عوام ہوں یا خواص ہوں، ادیب ہوں، شاعر ہوں، صحافی ہوں، نشریات کار یعنی براڈ کاسٹر کو نشریات کار میں کہتا ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ اس پر غور نہیں کرتے، وہ بس لکھتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، دہرائے چلے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں۔ سر دست دو الفاظ کا ذکر کرتا ہوں جو مرکب ہیں، مگر یہ کہ آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ ایک لمحے کو سوچ میں پڑ جائے گا کہ مرکب کیسے ہیں۔ ایک تو ہے منکسر المزاج۔ حضور، منکسر کا مطلب ہے انکسار والا، انکسار برتنے والا، جس کے مزاج میں انکسار ہو۔ اچھا، پھر انکسار کافی ہے، اس کے بعد انکساری بھی ایجاد کر دیا، انکساری کی ضرورت نہیں ہے۔ فلاں مجسم انکسار ہے، ان کی طبیعت میں انکسار ہے، انکساری نہیں، انکساری کی کیا ضرورت ہے، انکسار موجود ہے۔ یہ وہی ہے تقرر، موجود ہے، تقرری بنا لیا زبردستی۔ تو فلاں منکسر ہے کافی ہے۔ منکسر المزاج کیا مطلب ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب یہ کوئی عربی ترکیب نہیں ہے، اردو والوں نے بنائی ہے، تو ذرا غور تو کر لیں اس پہ۔ منکسر ہے کافی ہے، اس کے مزاج میں انکسار ہے، وہ اپنی ذات کو گھٹا کے، کم کر کے، کمتر بتا کے انکسار برتتے ہوئے تعارف کراتا ہے، پیش کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ منکسر المزاج اصولی طور پر غلط ہے، صحیح ہے منکسر۔ اچھا، دوسری ایک اور اسی طرح سے اصطلاح کہہ لیجئے، وہ بہت رائج ہے، بہت لوگوں کی زبان پہ چڑھ گئی ہے، وہ ہے نابغہ روزگار۔ اردو میں جینیس کے لیے لوگ نابغہ کا استعمال کرتے ہیں، عبقری کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ذہین و فتین جب کہہ دیا تو فتین ہی میں وہ بات آ گئی، وہ ایک الگ بحث ہے، تفصیل ہے بہرحال۔ تو نابغہ عربی کا لفظ ہے، نابغہ یعنی جینیس، روزگار یعنی زمانے میں، اپنے وقت میں، اپنے مخصوص محدود دائرے میں ایک ہی ہوتا ہے، 100، 50، 1000، 1 لاکھ نہیں ہوتے۔ اب چاہے وہ ہزاروں میں ایک ہوتا ہے، لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، یا کروڑوں میں ایک ہوتا ہے، تو وہ اپنے وقت کا نابغہ ہوتا ہے نا، جینیس آف ہز اور ہر اون ٹائم، اور جینیس آف ہز اور ہر ایج۔ تو نابغہ روزگار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی سیدھا سیدھا ہے، نابغہ فلاں شخص نابغہ ہے یا تھا۔ اور بات کی بات عرض کر دوں کہ نابغہ نام کے 2 شاعر عربی میں مشہور ہوئے ہیں، جن میں سے ایک صحابی رسول نابغۃ الجعدی رضی اللہ عنہ ہیں، نعت گو شاعر، اور باقی اس کی تفصیل اس لفظ کی آپ پڑھ لیجئے گا، عربی لغات میں ہیں، کتب تاریخ و سیر میں ہیں۔ میں فقط اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ نابغہ کے بعد روزگار لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں ہیں جو ہمارے اہل علم کو سمجھنی چاہیے، پہلے تو سیکھنی چاہیے، پھر سمجھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، سوچے سمجھے بغیر لکھنے، بولنے، پڑھنے کا رواج بہت بڑھ گیا ہے۔ ہمارا بڑے سے بڑا شاعر ادیب غلط بولتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، گاہے گاہے پھر پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔